بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المؤمنین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا اختلاف تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے مناسب مدد کیوں نہ کی، اور ان کو باغیوں کے نرغے سے کیوں نہ بچایا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ کیوں نہ پڑھائی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے در اقدس پر دستک دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، دروازے پر جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے بھی آ کر اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو بھی دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے، لیکن تکلیف، آزمائش اور فتنوں کے ساتھ۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی ان فتنوں اور تکالیف سے آگاہ کر دیا تھا جو ان کے دور خلافت میں ان کو پیش آنی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض فیصلوں سے کچھ صحابہ کرام کو اعتراض بھی تھا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر بھی شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میری امت فتنوں اور آزمائشوں میں گر جائے گی، اور وہی ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر متمکن ہوئے تو جلد ہی ان کی خلافت طرح طرح کے فتنوں اور آزمائشوں میں گر گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبے اور بے لاگ قوانین کی وجہ سے جو منافقین اور باغی دبے ہوئے تھے اور ڈرے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ان کی خلافت میں باغیوں اور منافقوں نے اسلامی سلطنت میں اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً ایک نرم دل اور بامروت انسان تھے، اس لیے مروان بن حکم، جس کو اس کے باپ سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے نکال باہر کیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اس کو اپنے اپنے دور خلافت میں مدینہ طیبہ میں داخل نہ ہونے دیا تھا، مگر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے مروان کو مدینہ طیبہ بلا لیا، اور قرابت و رشتہ داری کے خیال سے ان پر احسان کرنا ضروری سمجھ کر اپنا میر منشی بنا لیا۔ کاتب یعنی میر منشی بن کر مروان نے خلیفہ کے مزاج میں اور بھی دخل پا لیا، اور اپنی چالاکیوں سے صحابہ کرام کے خلاف بھی خلافت سے احکامات صادر کروانے میں کامیاب ہونے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ باشندگان مدینہ مروان سے ناراض تھے۔ یہی وجہ تھی کہ باشندگان مدینہ نے کئی مرتبہ بلوائیوں کے ساتھ ہم آواز ہو کر مروان کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، مگر حضرت عثمان نے مروان کو ان کے حوالے نہ کیا۔ اگر حضرت عثمان مروان کو بلوائیوں کے سپرد کر دیتے تو یقیناً یہ فتنہ بھی فروغ ہو جاتا، لیکن کیونکہ کم از کم مدینہ میں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مخالف باقی نہ رہتا، حضرت عثمان نے مروان کو سپرد کرنے سے اس لیے انکار کیا کہ ان کو یقین تھا کہ یہ لوگ مروان کو فوراً قتل کر دیں گے۔ ان حالات میں جب بلوائیوں اور باغیوں نے زیادہ شورش برپا کی اور یہ معلوم ہوا کہ اب باغی حضرت عثمان کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ وہ حضرت عثمان کے دروازے پر مسلح موجود رہے اور باغیوں کو مکان میں داخل ہونے سے روکیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے بھی اپنے اپنے صاحبزادوں کو حضرت عثمان کے دروازے پر بھیج دیا۔ ان صاحبزادوں نے بلوائیوں کو روکا اور ان کو مجبوراً بھی رکنا پڑا، کیونکہ اگر ان میں سے کسی کو کوئی صدمہ پہنچ جاتا تو تمام بنی ہاشم ان کے مخالف ہو جاتے۔ ادھر بلوائیوں کو بھی اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ حضرت عثمان کے عاملوں نے اگر محاصرے کی خبر سن لی تو وہ ضرور مدینہ طیبہ فوجیں روانہ کریں گے، اور اگر وہ فوجیں پہنچ گئیں تو پھر حضرت عثمان کو شہید کرنا یا نقصان پہنچانا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا باغی ایک ساتھ والے مکان میں داخل ہوئے اور دیوار کود کر ایک جماعت حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عدیس جو کہ باغیوں کا سرغنہ اور سردار تھا، اس نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ خود ہی منصب خلافت کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ میں اس کرتے کو جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنایا خود نہیں اتاروں گا، یعنی خلافت خود نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد باغیوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور پانی بند کر دیا۔ سب سے پہلے محمد بن ابو بکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے اور ان کی داڑھی پکڑ کر کہا، اے ناشل، اللہ تعالیٰ تجھ کو رسوا کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ناسل نہیں ہوں بلکہ عثمان امیر المؤمنین ہوں۔ محمد بن ابو بکر نے کہا کہ تجھ کو اس بڑھاپے میں بھی خلافت کی ہوس ہے۔ حضرت عثمان نے کہا تمہارے باپ ابو بکر ہوتے تو وہ میرے اس بڑھاپے کی قدر کرتے اور میری داڑھی کو اس طرح نہ پکڑتے۔ محمد بن ابو بکر یہ سن کر شرمندہ ہوئے اور داڑھی چھوڑ دی اور واپس چلے گئے۔ ان کے بعد بدماشوں کا ایک اور گروہ اندر آیا۔ ان میں سے ایک نے جس کا نام کنانہ بن بشیر تھا نے آتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چلائی۔ ان کی بیوی نائلہ نے فوراً آگے بڑھ کر تلوار کو ہاتھ سے روکا، جس سے ان کی انگلیاں کٹ کر الگ جا پڑیں۔ پھر اس نے دوسرا وار کیا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ خون کے قطرات قرآن پاک پر بھی گرے۔ قتل کی چشمدید گواہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت نائلہ تھیں، جن سے قاتلین کے ناموں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے صرف محمد بن ابو بکر کے نام کی تصدیق کی کہ وہ شہادت سے کچھ لمحات قبل حضرت سیدنا عثمان کے پاس موجود تھے، لیکن شہید کرنے والے افراد میں شامل نہیں تھے، بلکہ شہید کرنے والے 3 افراد اور تھے جن کو وہ جانتی نہ تھیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہو گیا تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور انہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھانے کی درخواست کی گئی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ جنازہ وہ پڑھائیں، کیونکہ سیدنا زبیر بن عوام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بھی بڑے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت و توقیر کرتے تھے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام لوگوں میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔